اور ایک غلام خرید لیں. یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر وقت کے کام کے لیے ایک بچے کی ضرورت تھی, یہ غلام بک رہا تھا, میں اسے لے آئی ہوں, یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. کہ جی بہت اچھا. کچھ دن گزر گئے, پتہ یہ چلا کہ یہ بنو حارثہ کا بیٹا ہے. اب بنو حارثہ کے جو لوگ تھے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے, بڑے متمول گھرانے کے لوگ تھے. پتہ کرتے کرتے یہ پتہ چلا کہ جب وہ بنو حارثہ کے لوگ پکنک منانے گئے تھے, ان کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا, مال لے گئے, بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا, لڑکیوں کو باندیاں بنا دیا, یہ سارا قافلہ لوٹ پٹ گیا. اب یہ ان کے والد اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں دیوانے سے ہو گئے اور سارا دن جنگلوں میں پھرا کرتے, اشعار پڑھا کرتے, میرے بیٹے تو زمینوں کے اندر ہے تو میں وہاں سے تجھے نکال کر رہا ہوں, تو پہاڑوں کے پیچھے پہنچ گیا تو میں وہاں جا کر تجھے ڈھونڈوں, تجھے دریا نکل گیا تو میں دریا کی تہوں میں پہنچ جاؤں. اس طرح کے اشعار پڑھ کر اپنے بیٹے کو تلاش کیا کرتے. حج کا موسم آیا تو بنو حارثہ کے لوگ حج میں آئے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی کے خیموں پر گشت کر رہے تھے. وہاں بنو حارثہ نے دیکھا کہ یہ تو زید ہے, حارثہ کا بیٹا. حج سے واپس گئے تو جا کر حارثہ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مکہ میں محمد بن عبداللہ نامی شخص کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. تو باپ نے اپنے بھائی کو بلایا, بیٹے کو بلایا, بہت سارا مال لیا اور مال لے کر مکہ آئے اور اللہ کے رسول سے ملاقات کی. یا رسول اللہ یہ زید میرا بیٹا ہے اور یہ خاندانی غلام نہیں ہے, ایسا حادثہ ہوا تھا جس میں یہ غلام بن کر آپ کے پاس آ گیا ہے, ہم اس کو لے جانے کے لیے آئے ہیں, آپ نے جتنی قیمت پر خریدا ہم وہ دینے کے لیے تیار, مزید اور جو مال آپ لینا چاہیں ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار, ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیجئے. آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات کہ ہاں, کہ دیکھو میں اسے بلائے لیتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو تو مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے اور کوئی قیمت نہیں چاہیے, تمہارا بیٹا ہے تم اسے لے کر جاؤ. لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہ ہوا تو میں زبردستی نہیں کروں گا اس کو تمہارے ساتھ جانے کا. تو باپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم پر احسان سے بڑھ کر احسان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, زید زید زید. زید آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے. جی یا رسول اللہ انہیں پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے ابا ہیں. اور انہیں پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے چاچا ہیں. اور اسے پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے بھیا ہیں. زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں, اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو میری طرف سے اجازت ہے, اور اگر نہ جانا چاہو تو میرے حال سے تم باخبر ہو. زید نے ابا کو دیکھا, چاچا کو دیکھا, بھیا کو دیکھا, اور تینوں کو دیکھ کر پھر یوں گھومے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈال کر کہنے لگے, فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ, فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ, میں بھلا آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ تو باپ نے کہا زید تجھے کیا ہو گیا, تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے. چچا نے کہا زید تجھے کیا ہو گیا ہے, تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک اجنبی کے پاس غلامی کی زندگی گزارنے کو تیار ہے. بھائی نے کہا زید تجھے کیا ہو گیا ہے, تجھے اماں کی یاد نہیں ستاتی, تجھے بھائی بہن یاد نہیں آتے, تو سب چھوڑ چھاڑ کر ایک مسافر بن کر ایک اجنبی کے پاس زندگی گزارنے کو تیار ہے. زید نے جواب دیا, ہاں ابا, ہاں چاچا, ہاں بھیا, تم سب کی محبتیں میرے سر آنکھوں پر, لیکن جو بات میں نے ان میں دیکھی ہے وہ تم میں سے کسی میں نظر نہیں آتی. اتنی بات زید نے کہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر زید کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور اپنی باہیں پھیلائیں. زید نے چھلانگ ماری اور آ کر کے رسول اللہ کی گودی میں بیٹھ گئے, اور آپ نے یوں کر کے زید کو چمٹا لیا اور کہنے لگے, زید آج سے میرا غلام نہیں, زید آج سے میرا بیٹا. ہاں, محبت کرنے والوں نے محبت کر کے دکھائی. ایک اسکول میں ایک بچے کو نعت یاد کرائی گئی.
UKG اسٹینڈرڈ کا بچہ، نرسری LKG UKG اسٹینڈرڈ کا بچہ، اسے نعت یاد کرائی گئی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. بچے نے یہ نعت یاد کی، لیکن وہ یہ نعت جب بھی پڑھتا تھا وہ اس طرح پڑھتا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے. استاد ٹوکتے تھے، بیٹا والے نہیں والا. مولانا حالی کی مسدس ہے اور اس کا قافیہ والا ہے کہ نہیں بیٹا والے نہیں والا ہے. وہ استاذ کے سامنے والا کہہ دیتا اور جب اکیلے میں پڑھتا پھر والے پڑھتا. جلسہ ہوا، چھوٹا سا بچہ تھا، آواز بہت پیاری تھی، پڑھتا بہت اچھا تھا، تو اس کو نعت کے لیے بلایا گیا. اس نے نعت پڑھی اور یہی نعت پڑھی اور اسی طرح پڑھی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے. وہ نعت پڑھ کے چلا گیا. ایک کمشنر صاحب اس جلسے میں موجود تھے، وہ مہمان خصوصی تھے، ان کا بیان ہونا تھا. تو جب ان کے بیان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ آج کل اساتذہ بچوں پر دھیان نہیں دیتے اور بچے چیزیں غلط یاد کر لیتے ہیں. اس بچے نے نعت پڑھی، حالی کی یہ مسدس ہے، اس کا قافیہ والا ہے، لیکن بچے نے پوری نعت والے والے کہہ کر پڑھی اور یہ صرف استادوں کے دھیان نہ دینے کا نتیجہ ہے. اب استاذ کے تو کاٹو خون نہیں، بھرے مجمع میں رسوائی ہو گئی. بہرحال جیسے تیسے جلسہ ختم ہوا. اگلا دن آیا، کلاسز لگے. یہ استاذ اس بچے کے کلاس میں پہنچ گئے. اب وہ جو بچے پر نگاہ پڑی تو غصہ ساتویں آسمان پر کہ آج اس کی ڈھنگ سے خبر لوں گا. تو وہ خبر لینے کے لیے انہوں نے بچوں سے یہ کہا کہ بچوں آج میں تم سے کچھ سوالات پوچھوں گا اور جس سے پوچھوں گا وہی جواب دے گا. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے سوالات کو پوچھتے رہے، کسی نے جواب دیا کسی نے نہیں دیا. ہوتے ہوتے اس بچے کا نمبر آیا. جب اس کا نمبر آیا تو استاذ نے ان سے اس بچے سے سوال کیا، ہاں بھائی تم بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے کہاں گئے، اور جہاں پیدا ہوئے وہاں کب تک رہے، اور پھر وصال کہاں ہوا، اور اب کہاں آرام فرمائے. اب UKG اسٹینڈرڈ کا بچہ، اس سے اتنے سارے سوالات ایک ساتھ، وہ بچہ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر سوالات دوڑائے، اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. غصہ تو تھا ہی، اٹھے سیٹ سے اور سیدھے اس کے پاس اور اس سے پھر سوال دوڑائے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے ایک تھپڑ مارا، پھر پوچھا، پھر نہیں جواب دیا، دوسرا تھپڑ مارا. کہنے لگے تو مزاج کا ضدی ہے. میں نے نعت یاد کرائی، بار بار کہا والا والا والا، تیری ضد تھی والے کی، تو نے جلسے میں بھی والے کہہ کر نعت پڑھی اور میری رسوائی کروا دی. اور اب آج تو جس گھرانے کا ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ ان سوالوں کا جواب تجھے پتا ہے، تیری ضد ہے کہ میں جواب نہیں دوں گا، اس لیے تو جواب نہیں دے رہا ہے. اور یہ کہہ کر پھر ایک تھپڑ. اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اتنے میں انٹرول کی گھنٹی بج گئی. تو استاد نے کہا کہ انٹرول کے بعد اگر تم نے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں ڈنڈے سے تمہاری کھال اتار دوں گا. وہ سب تو تھے ہی. سارے بچے کھیلنے چلے گئے. یہ بچہ روتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر باتھ روم گیا، ہاتھ منہ دھویا، دھو کر واپس آ کر پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. انٹرول ختم ہوا، استاد پھر وہ اپنا ڈنڈا لے کر کے آئے اور آ کر کے پھر اس سے کہا بھائی بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا اور کہاں پیدا ہوئے اور وہاں کب تک رہے اور ہجرت کر کے کہاں گئے اور اب کہاں آرام فرما ہے. جیسے ہی ان کے سوالات ختم ہوئے وہ بچہ اپنی سیٹ پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے اس نے جواب دینا شروع کیا. ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 53 سال تک وہاں رہے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، پھر وہیں وصال ہوا اور اب وہیں آرام فرما. اتنی بات پوری کرتے کرتے اس بچے کی آنکھوں سے پھر آنسو شروع ہو گئے. اب یہ استاد حیران ہوئے کہ اس بچے نے یہ جواب پہلے کیوں نہیں دیا تھا اور اب دیا ہے تو رو کیوں رہا ہے. تو یہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کے اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جواب پہلے کیوں نہیں دیا تھا اور اب دیا ہے تو رو کیوں رہے ہو. وہ کہنے لگا کہ استاد جی بات یہ ہے
کہ میری امی کو اور میرے ابو کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا، بہت پیار تھا، اور میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ استاذ جی جب میرے ابو بیمار تھے اور ابو کا آخری وقت تھا، ابو نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے سینے پر میرا سر رکھ کر کے یوں کہا کہ بیٹا بیٹا میں نے ساری زندگی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، بیٹا میں نے ساری زندگی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے، ہو سکے تو تم بھی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے مت لے۔